فتح کے شیر ہیں خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں خیبر و خندق کہ وہ یہ کربلا کے شیر ہیں کیوں نہ ہو اگر جنگ میں یہ مثل ہے فتح گیا مثل غیبت گیا ارے وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں بر محمد وعلی محمد بلند صلوات چھوٹے شہزادے کی شان بڑے بڑا ہے حسین کا اصغر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر بڑے بڑوں سے بڑا حسین کا اصغر غرور اس سلسلے میں کتاب کے سلسلے میں خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان کی کتاب مظلوم شوہر کے بارے میں اظہار خیال کروں. مظلوم شوہر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت تو ماشاءاللہ سے، لیکن میری طبیعت اس بات کی طرف متحمل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں، اس لیے کہ ہمارے درمیان بہت ہی ذی علم اور دانشور حضرات تشریف فرما ہے جو اس کتاب پر تبصرہ کریں گے. ایک شعر پیش کرتا ہوں اسی مناسبت سے. کچھ مزاج علم سے ایسا ڈروں، کچھ مزاج علم سے ایسا ڈروں، ہوں پریشاں ابتدا کیسے کروں. بہرحال آباد بھائی کی تعمیل حکم میں ہمت کر رہا ہوں، انتہائی مختصر وقت میں جو کچھ کتاب کا مطالعہ کر سکا ہوں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے میں اپنی جانب سے مختصر الفاظ میں آباد بھائی کا تعارف
کرانا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، اور وہ آپ حضرات سب انہی کے مہمان ہیں اس وقت جو تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آباد بھائی ہیوسٹن میں کافی عرصے سے قیام پذیر ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں کی معاشی اور مذہبی مصروفیات کے باوجود یہ تنظیمیدہ کی باتیں اور مضامین لکھنا ان کے اپنے چچا سے وراثت میں ملا ہے۔ آباد بھائی بذات خود انتہائی نرم مزاج، دھیمے لہجے میں گفتگو کرنا، بہترین انسان دوست، یوں سمجھیے کہ اپنے والد محترم جناب سید آباد محمد نقوی ظاہر امروی کے اور والدہ مرحومہ محترمہ سیدہ فاطمہ کی بہترین تربیت اور ان کی زندگی کی عکاس ہے۔ آباد بھائی کو سوسخانی گھٹی میں ملی ہے، یقیناً ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، اور تمام بہنیں ماشاءاللہ خوش لہان ہیں اور سوسخانی خوب کرتی ہیں اور نام روشن کر رہی ہیں۔ دنیا سوسخانی میں ایک بڑا نام آباد نقوی صاحب، سید آباد محمد نقوی ظاہر امروی نہایت پختہ فکر شاعر، دنیا سوسخانی کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ میرے والد محترم زاہد فتح پوری بھی ایک کونا مشق معروف شاعر اہل بیت تھے، دونوں ہم عصر تھے اور بہترین دوست بھی تھے، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں بچپن سے آباد محمد نقوی صاحب کے میٹھے سروں میں سوسخانی انتہائی ذوق و شوق سے سنتا رہتا تھا، بچپن سے۔ بالآخر 1978 میں میں نے باقاعدہ سوسخانی کی تربیت حاصل کی ان سے، اور ان کے ساتھ پڑھوانے کا بھی شرف حاصل کیا۔ آباد بھائی سے میری ملاقات ہیوسٹن میں ہوئی 1990 میں، پہلی ملاقات۔ جب میں نیو یارک سے ہیوسٹن پہنچا تو آباد بھائی ہیوسٹن کے مصروف ترین سوسخانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سوسخانی کا انداز بالکل اپنے والد کا ان کو ورثے کا اعلان کریں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تاہم شکر گزار ہوں ان سب حضرات کا جو وقت نکال کر اس تقریب میں تشریف لائے، اور یہ واحد وجہ ہے۔ میں بھی انکیش کافی چیزیں کرتا ہوں، میں نے اپنے بابا کی محبت انکیش کی ہے یہاں پہ۔ سب حضرات کو بیٹھے جو واقعی میں دل سے محبت کرتا ہوں، سب کو چاہتا ہوں، اور دعویٰ بھی یہ سچا ہے۔ اور اس وقت کم ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کتاب سے تو کچھ نہیں پڑھتا، جو یہاں کے مشاہدات ہیں ان کا ذکر ضرور کروں گا، انتہائی مختصر طریقے سے، کہ میں نے یہاں آنے کے بعد کیا دیکھا، معاشرے میں کیا تبدیلیاں تھیں، اور اس سے پہلے کہ یہ مزاح نگاری یا طنز و مزاح نگاری مجھے اپنے بابا سے بھی ملی۔ ان کا مذاق کرنے کا انداز بالکل جدا گانا تھا۔ تو وہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ بابا کو منجس پڑھنے جانا تھا، بازوؤں کی ضرورت تھی، میں ساتھ نہیں جا سکا۔ جب واپس منجس پڑھ کے آئے تو میں نے پوچھا بابا منجس کیسی رہی، ساتھ کیسا دیا؟ تو بڑے آرام سے کہنے لگے میاں جیسے بازو تھے ان بازوؤں سے میں ٹنٹا بھلا۔ ایک عجیب انداز سے مذاق کیا کرتے تھے۔ بارہ وہی چیزیں اب یہاں پہ پہلے میں یہ ذکر کر لوں کہ میں دادی جی کی مزار کی زیارت یعنی امروہہ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ تو وہاں اتفاق یہ ہوا کہ گلی سے گزرنا ہوا اور پیور امروہی کی زبان سننے کو ملی، تو بہت سکون ملا۔
دو بچیاں کتاب خرید رہی تھی ایک دکان پہ، ان کی آپس کی گفتگو سنیں۔ پہلی بچی نے دکاندار سے کہا ذرا کتاب دکھائیو، تو بڑی جو بہن تھی کہنے لگی عجیب کیا بولے جائے، مانتی نہ ہے سنتی نہ ہے، مجھے کتاب خریدنی نہ دے رہی۔ میں بڑا خوش ہوا یہ جملے سن کے۔ باقی چیزیں برادری ہے، وہ جو زبان یوز کی گئی ہے وہ عموماً ہماری بزرگ خواتین یوز کرتے ہیں، کم وقت اللہ ہماری مان جا سنتی نہ ہے۔ خیر یہ واقعہ تو ہو گیا، بڑا شکر ادا کیا میں نے ان بچیوں کو، جا کے پیار کیا باقاعدہ، اپنی زبان سننے کو ملی۔ یہی وجہ ہے، ہم رہتے ضرور ہیں امریکہ میں مگر دل یہی ہے، ہماری برادری ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جس خاندان سے ہیں دادے سے وہ قائم رہے چیز۔ اب آتے ہیں کراچی کی طرف، یہاں کے بھی واقعات عجیب ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، ہماری بہن یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں پہ مہمانوں کو کم ماسیوں کو بہت زیادہ اہمیت ہے، ماسی اور ڈرائیور۔ صبح ہوئی پہلا فون ماسی کا آ گیا تو خیریت ہے، گھر کے حالات صحیح چل رہے ہیں، اور کہیں فون یہ آ گیا وہ نہیں آ رہی ہے تو مت پوچھیے کیا حالات ہے۔ تاہم عجیب بات یہ سننے کو ملی، جو قدریں ہماری بہن کو ہمارے ساتھ باہر جانا تھا سویرے، اس وقت ماسی نہیں آئی تھی، بڑے آرام سے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں دیکھیے میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے ماسی کا خیال رکھیے۔ عجب دور آ گیا ہے ذرا۔ اچھے شوہر ہیں اس لیے صحیح ہے، نہیں تو ان کی جگہ ماسی کی جگہ ہو جائے گی۔ اور کراچی کے اور بھی مشاہدات ہیں، 12 وقت خاصا ہو چکا ہے، اجازت چاہوں گا، اور ایک بار پھر دل کی گہرائی سے ہم سب بہن بھائیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں آپ حضرات میں قائم رہیں اور یہ خوشیاں رہیں، چند لمحات بھی خوشی کے ملیں، حسر ہٹاؤ تو شکر ادا کرو۔ یہاں ایسی شخصیات بیٹھی ہیں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، نام لے کے بھی کہہ سکتا ہوں، شمو چچا ہوئے ہمارے، یہ ایون سلطان بھائی ہیں، علی جوہر بھائی ہیں، سب کا جن کا نام نہیں لوں گا وہ ناراض نہیں ہوں گے، میں قطعاً مطمئن ہوں، کیونکہ یہاں پہ مولانا حضرات ایسے ہیں مجمع میں نام لیا کرتے ہیں مخاطب کرنے کو، تو اعتراض یہ ہے جن کا نام نہ لیا جاتا وہ تو ناراض ہوتے ہوں گے۔ بہرحال اور آپ سب کے لیے دعا گو، میرے مالک سب کی خیریت سے رکھ، اور فیض پاک کا سایہ ہمارے سب پہ قائم رہے۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔